الحمدللہ حضور اکرم سرور دو عالم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے میلاد شریف کی نسبت سے یہ بابرکت محفل میلاد منعقد پذیر ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو بالخصوص اہل خانہ کو، میزبان محفل، صاحب محفل، ہمارے ثاقب بھائی، اللہ تعالیٰ انہیں، ان کے گھر والوں کو، اہل خانہ کو اور ہم جملہ حاضرین کو خیر و برکت نصیب فرمائے۔ جو دوست و احباب تھوڑا پیچھے تشریف فرما ہیں، اگر ممکن ہو سکے تو آگے تشریف لے آئیں تاکہ بعد میں آنے والے مہمانوں کو آسانی ہو سکے۔ درود پاک پڑھ لیں۔ صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ و اصحابہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا شفیع المذنبین۔ محترم معزز سامعین کرام، حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد شریف کی نسبت سے سجائی جانے والی محافل، ان کا ایک مقصد ہے اور کئی مقاصد ہیں۔ اگر ان مقاصد کو زیر غور لایا جائے اور ان مقاصد کی طرف توجہ دی جائے تو یہ محافل اجر و ثواب کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے دنیاوی اور دینی اعتبار سے بہت سے فوائد کے حصول، فوائد کے حاصل ہونے کا ذریعہ بن سکیں۔ لیکن عجب امر یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر و بیشتر کو اس بارے میں علم نہیں ہے کہ ان محافل کے اجر و ثواب اپنی جگہ ہیں، محافل کا اجر و ثواب اپنی جگہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت اپنی جگہ ہے، اور ہمارا عقیدہ اور اعتقاد اپنی جگہ ہے۔ اس کے علاوہ باقی کئی فوائد و ثمرات ہیں جو ان محافل کے ذریعے ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ چند ایک مختصر آپ سماعت فرمائی اور اس کے بعد ایک مقصد ہم تفصیلی سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ محافل میلاد منعقد کرنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے، ایک علیحدہ میٹر ہے، علیحدہ مضمون ہے۔ الحمدللہ ہم اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے، اعتقاد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے محافل میلاد منعقد کرنا نہ صرف مستحب ہے، نہ صرف کار ثواب ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کا ذریعہ ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حضور ہماری یہ نسبت انشاءاللہ اگر خلوص نیت کی وجہ سے مقبول ہو گئی تو ہمارے لیے تمام نیک اعمال سے یہ بڑھ کر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے تعلق رکھنے والی ہر چیز وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تمام دیگر چیزوں سے بڑھ کر ہوتی ہے، برتر ہوتی ہے۔ ابو لہب نے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا ہے، ایمان نہیں لایا، وہ اس پر تمام علماء کا اتفاق ہے کہ آپ کا سگا چچا اور ایمان نہیں لایا، مگر اس کے باوجود جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، آپ کی تشریف آوری ہوئی، آپ کا مولود مسعود ہوا، یعنی آپ پیدا ہوئے، اور اس کی باندی نے، کنیز نے، سویبہ نے آ کر اطلاع دی کہ تمہارے بھائی عبداللہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے۔ دراصل حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے ہی وفات پا چکے تھے، تو چچا کو، تایا کو ایک فطرتاً محبت ویسے ہی بتیجوں بتیجیوں سے ہوتی ہے، اور پھر یہ کہ وہ بظاہر یتیم ہو کر، یتیمی کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی، تو چچا کی محبت زیادہ تھی۔ سویبہ نے آ کر اطلاع دی کہ تمہارے بھائی عبداللہ کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی ہے، تمہارا بھتیجا پیدا ہوا ہے۔ ابو لہب خوش ہوا اور ہاتھ کے اشارے کے ساتھ، انگلی کے اشارے کے ساتھ اس نے یہ کہا کہ تم اس خوشی میں آزاد ہو، تم نے آ کر یہ خوشخبری اور اطلاع دی ہے، تم اس بات پر آزاد ہو۔ امام بخاری صحیح بخاری میں روایت فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا محترم
حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب دیکھتے ہیں کہ ابو لہب جہنم میں ہے، اس کے انتقال کے بعد ابو لہب جہنم میں ہے، اور اس نے ہاتھ کی انگلی کے اشارے سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر خوشی کا اظہار کیا تھا اور اپنی باندی کو آزاد کیا تھا، ہر پیر کے دن اس میں سے، اس انگلی میں سے اللہ تعالیٰ اسے ایک مشروب عطا کرتا ہے جس کی وجہ سے اس کا عذاب ہلکا ہو جاتا ہے۔ دو تین باتیں قابل توجہ ہیں۔ ایک یہ کہ خواب دیکھنے والے کوئی بعد کے تابعین یا اتباع التابعین میں سے کوئی نہیں ہے، یہ خواب دیکھنے والے حضرت سیدنا عباس ابن عبد المطلب ہیں رضی اللہ تعالیٰ۔ دوسری بات قابل توجہ یہ ہے کہ اگر یہ خواب معتبر و مستند نہ ہوتا تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے خواب کو اپنی حدیث میں روایت نہ کرتے، صحیح بخاری میں روایت فرما رہے ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ابو لہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی پر بحیثیت آپ کے نبی ہونے کے، نبی ماننے کے خوشی کا اظہار نہیں کیا تھا، بلکہ محض اپنے بھتیجے کی حیثیت سے کہ میرا بھتیجا ہے، میرے بھائی کا بیٹا ہے، یعنی اس کی نسبت حضور کے ساتھ ایک بھتیجے ہونے اور وہ چچا تھا، بس یہ نسبت تھی، باقی اور کوئی نسبت نہیں تھی۔ حضور نے تو ابھی اعلان نبوت بھی نہیں فرمایا تھا، ابھی تو آپ کی ولادت کو چند گھڑیاں ہوئی تھیں، بھتیجا سمجھ کر اس نے آزاد کیا، خوشی کا اظہار کیا۔ اس کے باوجود اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی برکت اللہ پاک نے عطا فرمائی، اور دنیا کی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے آخرت میں باوجود اس کے غیر مسلم ہونے کے، کافر ہونے کے باوجود، حالت کفر میں مرنے کے، اللہ تعالیٰ نے اسے اس نسبت کی برکت عطا فرمائی۔ الحمدللہ ہم تو اہل ایمان ہیں، اور محافل میلاد میں یا اجتماع میلاد میں یا جلوس میلاد میں جو چیزیں غیر شرعی ہوتی ہیں، اہل سنت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ محافل میلاد ہوں یا اجتماعات ہوں یا جلوس ہوں، ان میں جو چیزیں شرعی ہیں وہ میلاد کا حصہ ہیں، اور جو چیزیں غیر شرعی ہیں وہ میلاد کا حصہ نہیں بلکہ محض تفریح ہے۔ اور جو جس نیت سے کوئی کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی نیت کے مطابق ہی اس کے ساتھ اللہ کی رحمت رویہ فرماتی ہے۔ جو نیک نیتی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں نیک اور جائز کام کرے گا، یقیناً وہ اجر و ثواب کا حامل ہے۔ اور اس کے برعکس اگر کوئی شخص غیر شرعی کام کرے، اگرچہ نیت ثواب ہی کی کیوں نہ ہو، اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ اس کا یہ امر غیر شرعی ہے، بدعت ہے، خرافات میں ہے، اور ایسی چیزوں کو بند ہونا چاہیے، اس کا سد باب ہونا چاہیے۔ تیسری درمیان میں ایک اور شک ہے کہ کام اچھا ہے، نیک ہے، مگر نیت میں نقص اور خرابی ہے، تو نیت کے نقص اور خرابی پر اللہ رب العزت ہی مطلع ہو سکتا ہے، آپ اور میں مطلع نہیں ہو سکتے۔ اگر میں اپنے گھر میں محفل میلاد منعقد کروں اور کوئی یہ کہے کہ اس کی نیت ٹھیک نہیں یا نیت میں نقص ہے، تو میری نیت اللہ رب العزت جانتا ہے۔ آپ کو یا مجھے کسی شخص کی نیت پر جو اس کے دل میں ہے اس پر کوئی حکم لگانے کی یا اس کے بارے میں کوئی بات کرنے کی شرعی اجازت نہیں ہے۔ تو بہرحال قصہ مختصر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں، یہ بھی محفل میلاد ہے۔ درود پاک کی محفل سے جائیں، یہ بھی محفل میلاد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے آپ کی سیرت کا کوئی واقعہ سنائیں، آپ کی حدیث پڑھیں، سنائیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جائز خوشی کا اظہار کریں جس میں دوسروں کے لیے اذیت نہ ہو، دوسروں کے لیے تکلیف نہ ہو، تو یہ سارے امور مستحبات ہیں۔ ہمارے وہ جائز کام جن سے دوسروں کو تکلیف ہو، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے منع فرمایا ہے تو میلاد کا حصہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ لہٰذا رات گئے تک اگر ہم گھر میں یا گھر سے باہر گلی میں یا روڈوں پر نعتوں کی آواز اور والیوم اتنا زیادہ کریں کہ دوسرے پریشان ہوں،
تو یہ ایک امر ممنوع ہے، حرام امر ہے، گناہ امر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جس کسی نے کسی صاحب ایمان کو تکلیف دی فقط آذانی، اس نے مجھے تکلیف دی، ومن آذانی فقط آذ اللہ، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت کو تکلیف پہنچائی۔ اللہ اس سے پاک ہے کہ اسے کوئی تکلیف پہنچا سکے، یعنی اس نے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اپنے آپ کو محروم کیا۔ تو یہ ایک تمہیدی چند ایک اہم باتیں تھیں۔ بعض دفعہ ہم سب اہل اسلام، اہل ایمان، بعض دفعہ ہم کسی جائز امر میں بہت سی ممنوع چیزیں داخل کر لیتے ہیں جو غیر شرعی ہوتی ہیں، اور ان غیر شرعی چیزوں کی وجہ سے اس پورے کام کو ہی ناجائز کہہ دیتے ہیں۔ یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ اسی طرح بعض دفعہ ایک جائز کام ہوتا ہے، اس کی حدود ہوتی ہیں، اس کی ایک لمٹ ہوتی ہے، اس کی ایک حد ہوتی ہے۔ اگر ہم اس حد سے باہر نکلیں گے تو وہ جائز نہیں ہو جائے گی۔ جو چیز حد سے باہر جائے گی وہ ناجائز ہی ہوگی، بھلے دنیا کا کوئی کام ہو۔ حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نمازوں میں بھی حد بندی سکھائی ہے۔ اگر کوئی شخص نفل نماز پڑھے اور اتنی زیادہ پڑھنا شروع کر دے کہ اپنے گھر والوں کے حقوق میں حق تلفی کرے، اپنی بیوی کی حق تلفی کرے، یا خود اپنی صحت کی حق تلفی کرے کہ مسلسل نماز پڑھنا شروع کر دے حتیٰ کہ اس کی صحت بگڑ جائے، مسلسل نفل روزے رکھنا شروع کر دے کہ اس کی وجہ سے اس کی صحت بگڑ جائے، حالانکہ نماز ہے، عبادت ہے، مگر اس کے باوجود اس کا یہ کام جو حد سے بڑا ہوا ہے، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا۔ بعض صحابہ کرام نے جب اس طرح نفلی عبادت شروع کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نفل عبادت اتنی کرو کہ جس قدر تمہاری طبیعت ساتھ دے، نفل کام اس حد تک کرو کہ جتنی طبیعت ساتھ دے، خوش دلی سے کرو، کیونکہ اللہ پاک اجر دینے سے نہیں تھکتا، تم عبادت کرنے سے تھک جاتے ہو۔ تو جب نوافل عبادات میں حتیٰ کہ قرآن پاک کی تلاوت کے بارے میں ہماری تمام مکاتب فکر کی علماء کی کتابوں میں لکھا ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت اس وقت تک کی جائے جب تک دل مائل ہو، جب تک دل ادھر متوجہ ہے، اور خود حدیث پاک کے مضمون کا حصہ ہے۔ ارشاد فرمائے کہ قرآن پاک کی تلاوت اس وقت تک کرو جب تک دل جمعی رہے، دل متوجہ رہے، جب خیالات بھٹکنے لگیں، جب تھک جاؤ تو پھر اٹھ کھڑے ہو۔ تو محترم معزز سامعین کرام، مستحبات اب وہ کسی بھی زاویے میں ہوں، ان کے لیے ہمیشہ اصول اور ضابطہ یہی ہے کہ اس کے لیے بھی ایک حد ہے، حد سے کوئی بڑھ نہیں سکتا۔ جو حد سے بڑھے گا اس کا یہ فعل غلط ہے، نہ یہ کہ پورا فعل ہی غلط ہو۔ اس کی ہم عام طور پر یہ مثال پیش کرتے ہیں کہ الیکٹریسٹی، بجلی اللہ پاک کی طرف سے ایک نعمت ہے، اور اگر اس کا کوئی غلط استعمال کرنا شروع کر دے، غلط کاموں میں استعمال کرنا شروع کر دے، یا پھر بجلی چوری ہونا شروع ہو جائے، تو اس کا کیا مطلب ہوگا کہ اس پورے علاقے سے الیکٹریسٹی کو ڈسکنیکٹ کر دیا جائے کہ اس علاقے کو بجلی دینی ہی نہیں ہے، نہ بجلی ہوگی نہ غلط کام ہوگا۔ تو ایسا نہیں ہے۔ ان غلط کاموں کو روکا جانا یہ اصل امر ہے، نہ یہ کہ اس پورے معاملے کو غلط کہہ دیا جائے۔ بہرحال دنیا کے حساب سے اس کی مثالیں بہت ہیں، ہمارے یہ مضمون نہیں ہے۔ محترم معزز سامعین کرام، بات یہ ہو رہی تھی کہ محافل میلاد جو اہل سنت کے ہاں مختلف حدود و قیودات کے ساتھ جلوس میلاد، محافل میلاد، اجتماعات میلاد جائز ہیں، مستحب امر ہیں ایک حد کے اندر۔ اس کے کافی مقاصد ہیں، ان مقاصد کو ہمیشہ سامنے رکھ کر اگر منعقد کیا جائے تو اس کے بے شمار فوائد و ثمرات علاوہ اجر و ثواب ہمیں حاصل ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر حضور نبی رحمت سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسبت سے منعقد کی جانے والی ان محافل یا اجتماعات میں مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اپنی محبت کو اور بڑھائیں گے، اپنی محبت کو اور زیادہ کریں گے، اپنی محبت کو اور رونق بخشیں گے،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اللہ پاک نے ہمیں نسبت دی ہے اس کی قدر محسوس کریں گے۔ اندازہ کیجئے کہ ہم ان کی امت ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے اس پیارے حبیب و محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کا شرف رکھتے ہیں کہ جن کی امت ہونے کی خواہش اللہ تعالیٰ کے نبیوں نے، اللہ تعالیٰ کے مکرم انبیاء نے کی ہے۔ اور ہماری عقیدے کی ساری کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دیگر انبیاء کو امتی ہونے کی اور مقتدی ہونے کی نسبت ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے امام ہیں اور باقی سارے آپ کے مقتدی ہیں۔ جس طرح کہ ایک امام کو ہر اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، تقوی اور پرہیزگاری کے اعتبار سے حقیقت میں اپنے مقتدیوں پر فضیلت ہوتی ہے، ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت تمام انبیاء کرام کے لیے اس شان کی حامل ہے۔ کتنا بڑا درجہ ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے لیے بحیثیت نبی ہیں، اور باقی تمام انبیاء اور رسول آپ کے لیے امتی ہونے کی نسبت رکھتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت، اور اگر آپ کا واسطہ نہ ہوتا درمیان میں تو دیگر انبیاء کو نبوت اور رسالت ملتی ہی نہیں۔ تمام انبیاء اور رسل کو نبوت اور رسالت ملی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے۔ تو الحمدللہ ہمیں کتنا بڑا شرف حاصل ہے کہ ہم ان کی امت ہیں کہ جن کی امت ہونے کی خواہش انبیاء کرتے رہے، حتیٰ کہ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ و کلمۃ اللہ علیہ السلام نے تو اس قدر اللہ پاک کے حضور تضرع اور عاجزی اور انکساری پیش کی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو شرف قبولیت سے نوازا، اور کیا سبیل بنائی۔ اللہ پاک کی حکمت بھی کیا شان ہے، اس کی حکمت غالب ہے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں اور آپ کے بعد کسی نبی کے آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لیکن اللہ پاک نے کیا خوبصورت سبیل بنائی، کیا خوبصورت راستہ بنایا کہ سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کو تیسرے آسمان پر آپ کی ظاہری حیات ہی میں اٹھا لیا ہے۔ آپ تیسرے آسمان پر اپنی ظاہری زندگی کے ساتھ جلوہ افروز ہیں، نہ آپ وہاں پر کھا پی رہے ہیں، طعام اور مشروبات سے اللہ پاک نے آپ کو مبرر رکھا ہے۔ اسی طرح طبی دیگر تقاضے جتنے بھی ہیں اللہ پاک نے ان سب سے آپ کو پاک و صاف رکھا ہے، حالانکہ آپ ظاہری زندگی میں ہیں۔ یعنی ایسا نہیں کہ عالم برزخ کی زندگی ہو کہ وصال ہو چکا ہو، ہم برزخی زندگی کی بات کر رہے ہوں، نہیں، برزخی زندگی نہیں ہے۔ سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نصوص قرآنیہ کے مطابق قرآن پاک کی آیات اس پر شاہد ہیں کہ آپ کا وصال ابھی نہیں ہوا، آپ طبعی وصال اور طبعی ممات کے مرحلے سے ابھی نہیں گزرے، روح اقدس جسم اقدس سے ابھی باہر نہیں آئی، ابھی ظاہری زندگی میں ہیں، کل نفس ذائقۃ الموت کا ذائقہ نہیں چکھا، اور تیسرے آسمان پر ہیں۔ کتنی طویل عمر پائی ہے آپ نے، اور تیسرے آسمان پر ہونے کے باوجود اور ظاہری زندگی ہونے کے باوجود تبھی تمام تقاضوں سے پاک ہیں۔ اس سے بھی انبیاء کرام کی شان ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ کے ہاں اللہ تعالیٰ کے پیارے نبیوں کی شان کتنی بڑی ہے۔ تو جب آپ تشریف لائیں گے اس وقت آپ بحیثیت نبی بھی ہوں گے اور بحیثیت امتی کے بھی ہوں گے۔ بحیثیت نبی کے تو یوں ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ جس نبی مکرم کو نبوت عطا فرماتا ہے، نبوت ان سے سلب نہیں ہوتی، یعنی واپس نہیں لی جاتی۔ عقیدے کی بات ہے، آپ اس کو یاد رکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو ولایت عطا فرمائے، یعنی اپنی دوستی کا خاص رتبہ عطا فرمائے، تو ممکن ہے کہ ولایت کسی عمل کی وجہ سے سلب ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو ولایت کا درجہ دے اور اس کی کسی عمل کی وجہ سے ولایت واپس لے لے، یہ ممکن ہے۔ لیکن انبیاء کرام کو نبوت اور رسالت دائماً دی جاتی ہے، یہ ممکن ہی نہیں کہ ان سے نبوت واپس لی جائے، حتیٰ کہ جو اس کو ممکن جانے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے۔ تو سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام قرب قیامت میں اپنی ظاہری زندگی کی بقیہ زندگی گزارنے کے لیے تشریف لائیں گے۔ اس وقت آپ
شان نبوت بھی آپ کی قائم ہوگی اور شان امتیت بھی ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کی شریعت کا پرچار کریں گے۔ وہ انجیل مقدس کے احکامات بیان نہیں کریں گے بلکہ قرآن مجید فرقان حمید کے احکامات بیان کریں گے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت محمدیہ کا پرچار کریں گے، نہیں اس کو پھیلائیں گے۔ تو محترم معزز سامعین کرام، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے منعقد کی جانے والی محافل کو حضور کی محبت بڑھانے کا ذریعہ بنا سکتے ہیں، جیسا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان آپس میں بیٹھا کرتے تھے، انبیاء کا ذکر کرتے تھے، ان کی شانوں کا ذکر کرتے تھے اور اس پر ان سے محبت کا اظہار کرتے تھے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم شریف، تمام سیاح کی کتابوں میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مقدس میں ہیں اور باہر صحابہ کرام مسجد نبوی شریف میں آپس میں جمع ہے اور انبیاء کرام اور ان کی شانوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ سیدنا آدم علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی کتنی بڑی شان ہے کہ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اللہ پاک نے انہیں یہ شان دی ہے کہ میں نے فیض ربوبیت کی خاص فیضان روح کی صورت میں نے سیدنا آدم علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے پیکر بشریت اور ان کے پیکر خاکی میں پھونک دی۔ اللہ پاک نے اپنی نسبت سے ارشاد فرمایا ہے، اور اس نسبت میں جو برکت ہے وہ اہل عرفان سمجھتے ہیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ کتنی بڑی شان ہے، صحابہ کرام آپس میں ذکر کر رہے ہیں، کتنی بڑی شان ہے سیدنا آدم علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں زمین پر اپنا نائب اور خلیفہ نامزد کیا اور خلیفہ مقرر فرمایا۔ بعض صحابہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی دیکھو کہ سیدنا نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی کتنی بڑی شان ہے کہ آپ صفی اللہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے چنیدہ بندے ہیں۔ بعض صحابہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ بھی ہے، اور یہ بھی تو دیکھو کہ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کی کتنی بڑی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی ذات کے ساتھ تکلم کا خاص شرف بخشا ہے کہ آپ اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے۔ ایسے ہی سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام اور سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے تذکرے صحابہ کرتے تھے۔ تو اس کا کیا مقصد ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ جب کسی کی شان بیان ہوتی ہے تو محبت بڑھتی ہے۔ جب ہم کسی کی شان بیان کرتے ہیں، کسی کی فضیلت اور منقبت بیان کرتے ہیں تو یقیناً نتیجتاً اس سے محبت بڑھتی ہے۔ تو ان محافل کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا حضور سے ایمان کے ساتھ ساتھ محبت کا رشتہ اور بڑھے، اور یہ محبت کا رشتہ بہت بڑا رشتہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری میں ہے، صحیح مسلم شریف میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا کہ جس کو مجھ سے اپنی جان سے، اپنی مال سے، اولاد سے سب سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ ہو۔ ارشاد فرمائے کہ وہ شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا کہ جس کو اپنی تمام چیزوں سے بڑھ کر مال و جان سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ ہو۔ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو حضور نے ارشاد فرمایا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ تم میں سے ایمان والا وہ ہے کہ جس کو تمام چیزوں سے بڑھ کر مجھ سے محبت ہو۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اپنی آل سے، اولاد سے، اپنے مال سے، تمام چیزوں سے بڑھ کر آپ سے محبت ہے، سوائے اپنی جان کے، سوائے اپنے آپ کے، کیونکہ اپنے آپ سے جو محبت ہوتی ہے وہ لاشعوری محبت ہوتی ہے۔ آپ کو اور مجھے جو اپنے آپ سے محبت ہے یہ لاشعوری محبت ہے، یعنی یہ کسی کے کرنے سے نہیں آتی بلکہ خود اللہ پاک نے لاشعور اور تحت شعور میں ڈال دی ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس فطری بات کا ذکر کر رہے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو لاشعور کا معاملہ ہے، اپنے آپ سے محبت، اس کو چھوڑ کر کے شعوری طور پر جن چیزوں سے محبت ہوتی ہے، مجھے سب سے زیادہ شعوری طور پر جن سے محبت ہے وہ آپ کی ذات ہے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عمر، آپ کا ایمان کامل نہیں ہے، ایمان اس وقت تک کامل و مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ تمام چیزوں سے بڑھ کر، حتیٰ کہ اپنے آپ سے بھی بڑھ کر، یعنی لاشعور میں جو محبت ہوتی ہے، اس لاشعور کی محبت میں بھی سب سے بڑھ کر محبت مجھ سے ہونی چاہیے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ مبادیات ایمان اور حقائق ایمان کی یہ تفصیل خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کردہ ہے، کسی محدث کی تشریح نہیں ہے، کسی محدث کی تشریح اور شرح نہیں ہے، یہ صحابہ اور تابعین نے اس کی تفصیل بیان نہیں کی، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تفصیل ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس وقت تک کوئی شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنی اولاد سے، اپنے مال سے، حتیٰ کہ خود اپنے آپ سے بھی بڑھ کر مجھ سے محبت کرے۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ لاشعور میں اللہ پاک نے برکت عطا فرمائی۔ بعض محدثین فرماتے ہیں حضور کی توجہ ہوئی، بعض محدثین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہوئی، حضور نے دعا کی اور اللہ کی خاص رحمت ہوئی، بس برا لمحہ بھر میں تبدیلی واقع ہو گئی، اور سیدنا عمر فاروق نے اگلے ہی لمحے برجستہ عرض کیا، یعنی فوراً عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم مجھے اپنے مال اور اولاد اور سب چیزوں، حتیٰ کہ اپنے آپ سے بھی بڑھ کر مجھے آپ سے محبت ہے۔ محترم معزز سامعین کرام، ان محافل کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں حضور سے محبت زیادہ ہو جائے، ایسی باتیں بیان ہوں، ایسی چیزیں بیان ہوں۔ اور دوسری اہم چیز یہ ہے کہ حضور نبی رحمت سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا پیغام بیان کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے لیے شریعت اور احکامات لے کر آئے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہمیں تعلق رکھنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ جو متعلقہ حقوق ہو، شریعت نے جس کو بیان کیا ان سب کو واضح کیا جائے، مجملاً مختصراً بیان کیا جائے، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا پیغام عام ہو۔ محافل میلاد میں، اجتماعات میلاد میں یہ چیز کم ہو رہی ہے، اور ہم نے ان دونوں چیزوں کو جدا جدا کر دیا ہے۔ یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ میلاد علیحدہ چیز ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور سیرت علیحدہ چیز ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ ذات اور صفات میں فرق کیسے ہوتا ہے؟ آپ دیکھیے کہ ذات اور صفت میں فرق نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پر سمجھانے کو مثالیں بہت ہیں۔ اب یہ گلاب کے پھول کی پتی ہے، ایک اس کی ذات ہے، مطلب یہ دکھنے میں جو چیز نظر آ رہی ہے، ایک یہ دکھنے میں گلاب کے پھول کی پتی ہے۔ اب اس کے اندر جو سرخی ہے، یعنی اس کے اندر جو رنگ ہے، اس رنگ کو آپ پھول کی پتی سے جدا نہیں کر سکتے۔ اگر اس کو ہم جدا کریں گے تو پھر پھول کی پتی کی کیا حیثیت ہے؟ ذات اور صفت جدا نہیں ہو سکتی۔ ستارہ روشن ہے تو ستارہ ہے، اگر ستارے سے آپ روشنی علیحدہ کر دیں تو پھر ستارے کی آپ کیا وصف بیان کریں گے؟ بلا تشبیہ، بلا تمثیل، مثال صرف سمجھانے کے لیے ہوتی ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کا لایا ہوا پیغام، آپ کی شریعت محمدیہ، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن ہے۔ شریعت محمدیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا پیغام، شریعت محمدی، سیرت محمدیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ کے فرامین، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے۔ ہم نے حضور کے میلاد کو حضور کی سیرت سے کیوں جدا کر دیا ہے؟ یہ دونوں چیزیں یکجا ہیں، یکجان ہیں، ان دونوں سے حسن ایمان ہے، ان دونوں سے حسن ایمان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 سالہ بابرکت مبارک زندگی ہم میں گزاری ہے، یعنی ہم انسانوں میں گزاری ہے، اور صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھا، اس کو سمجھا، اپنے سینوں میں محفوظ کیا، تابعین کو منتقل کیا، اور آج ہم تک پہنچا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تشریف فرما رہے ہیں، آپ کی زندگی بھی تو ہمارے لیے بہت کچھ ہے۔
نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محافل میلاد میں حضور کی سیرت بیان ہونی چاہیے، حضور کی حدیث بیان ہونی چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بیان ہونی چاہیے، تاکہ یہ جو چیزیں ہم نے جوڑ دی ہیں اور غیر شرعی ہیں یہ اس سے جدا ہو جائے۔ حضور نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا لائے ہوئے پیغام میں جو ایک اہم چیز ہے جو آج میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں، بس آخر کے 10-12 منٹ ہیں، آپ اس کو توجہ سے سماعت فرمائیے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجدوں کو، مساجد کو اہل ایمان کے لیے مرکز کی حیثیت قرار دی ہے۔ تھوڑا سا آپ پیچھے جائیں، تاریخ کی طرف جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی، اس میں تو دشمنوں نے گھیراؤ کیا ہوا تھا، اسلام کی دعوت اور اسلام کا اعلان بھی کھلے بندوں ممکن نہیں تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو کام کیا اور سب سے پہلے جو عملی اقدام فرمایا وہ ایک مرکز کی بنیاد تھی، ایک مرکزی جگہ کی بنیاد تھی جسے ہم مسجد کہتے ہیں۔ مدینہ طیبہ حضور تقریباً 8-10 دن بعد تشریف لائے۔ ربیع الاول شریف کا بابرکت مبارک مہینہ تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف سے تشریف لاتے ہوئے مدینہ طیبہ قدم رنجہ ہونے سے پہلے قباء کی بستی میں، قباء ایک چھوٹا سا گاؤں تھا، چند ہی گنتی کے وہاں گھر تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے وہاں تشریف لائے اور اہل قباء نے آپ کی میزبانی کا شرف حاصل کیا۔ اب آپ اندازہ فرمائیے 8-10 دن میں کتنے دن تھے، 8-10 دن مختصر دن ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی تشریف لاتے ہیں آپ سب سے پہلا کام یہ فرماتے ہیں کہ ایک مسجد کی بنیاد رکھتے ہیں، سب سے پہلے ایک مسجد کی بنیاد، اور اس کی سب سے پہلے اینٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے رکھی ہے، مسجد قباء، اور تقریباً 6-7-8 دن لگ گئے مسجد کو تعمیر ہوتے ہوتے۔ سادہ سی کچی مسجد تھی اور صحابہ اکرام نے اس مسجد کی بنیاد رکھی تھی۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ 10 دن بعد جب مدینہ طیبہ تشریف لاتے ہیں تو یہاں پر بھی سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی بنیاد رکھی۔ ازواج مطہرات کے مقدس حجرے بعد میں تعمیر ہوئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذاتی رہائش، اپنے ذاتی مبارک حجروں کا قیام اور تعمیر اس طرف توجہ بعد میں فرمائی، تقریباً 6 مہینے کے لگ بھگ ہو گئے، نہیں مہینوں کی تعداد ہے۔ اس سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم انصاری صحابہ کرام جو آپ کے میزبان تھے ان کے گھروں میں آپ بطور مہمان تشریف فرما رہے ہیں۔ سب سے پہلی بنیاد مسجد کی ہے۔ ہم آج کل یہ کہتے ہوئے، اور آج کل ہم اس بات پر پریشان ہیں کہ ہمارے بچے نہ جانے ہمارے ہاتھوں سے نکل کیوں گئے ہیں، ہمارے بچے ہماری بات نہیں مان رہے۔ محترم سامعین کرام، ساری ان پریشانیوں کا ایک ہی حل ہے کہ ہم خود بھی مسجد کے ساتھ جڑ جائیں اور اپنے بچوں کو بھی مسجد کے ساتھ جوڑیں۔ ہم تو باجماعت نماز مسجد میں نہیں پڑھ رہے، افسوس صد افسوس یہ ہے کہ ہم خود باجماعت نماز مسجد میں پڑھنے کے لیے نہیں جا رہے اور یہ کہتے ہیں کہ نماز تو کہیں بھی ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، نماز کہیں بھی ہو جاتی ہے، لیکن باجماعت نماز، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، سب مسلمان مل کر اکٹھے ہو کر جب نماز پڑھتے ہیں اس کی کتنی خیر و برکت ہے۔ اس پر علیحدہ احادیث میں تفصیلات ہیں۔ مسجد میں جہاں اکٹھے ہو کر نماز پڑھی جاتی ہے وہاں اللہ کے فرشتے موجود ہوتے ہیں، گویا کہ ہم مسجد میں جا کر اللہ کے فرشتوں کا پڑوس پا لیتے ہیں، اور اللہ کے فرشتے کا مطلب اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ کے فرشتے کا دوسرا نام، یعنی دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ جہاں اللہ کا فرشتہ ہے وہاں اللہ کی رحمت ہے، تو اللہ کی رحمت کا پڑوس ملتا ہے۔ مسجد میں جاتے ہیں، ایک دوسرے کے حال احوال دریافت کرتے ہیں، کوئی موجود نہیں تو اس کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ آج فلاں کیوں نہیں آئے، بیمار ہے تو اس کی بیمار پرسی کا ذہن بنتا ہے، اور اگر کوئی شخص فوت ہو گیا ہے تو اس کی ایصال ثواب کا ذہن بنتا ہے، اور مختلف جب اہل ایمان وہاں موجود ہوتے ہیں، کوئی کسی معاشی حساب سے، کوئی کسی حالت میں ہے، کوئی کسی حالت میں ہے، تو صبر و شکر پیدا ہوتا ہے۔
ایک دوسرے کے حال احوال سنتے ہیں، صبر و شکر پیدا ہوتا ہے کہ اللہ پاک کی طرف سے وہ امتحان میں الحمدللہ میں تو خیر عافیت کے ساتھ ہوں۔ وہاں میں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ سب اکٹھے ہو کر نماز پڑھتے ہیں، مل کر نماز پڑھنے میں سکون ہے، طمانینت ہے، اور یہ کہ ہماری نماز بعض دفعہ ذاتی حیثیت سے کئی خرابیاں اس میں کئی نقائص ہو جاتی ہیں، مثلا نماز میں توجہ ادھر ادھر ہو جاتی ہے، لیکن اللہ پاک کی بارگاہ میں جماعت کی برکت یہ ہے کہ جب اہل ایمان مل کر نماز پڑھتے ہیں تو اللہ پاک کی رحمت، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اب مجھے یہ پرواہ نہیں ہے کہ کس کی عبادت کیسی ہے، سب نے مل کر کی ہے تو میں اپنے نیک بندوں کی عبادت کے طفیل میں سب کی عبادت کو قبول فرماؤں گا۔ وہاں عبادتیں قبول ہو جاتی ہیں جب ہم اللہ کے حضور ایک ساتھ مل کر سجدہ کرتے ہیں، سجدہ ریز ہوتے ہیں، اس کی خیر و برکت ہمیں ملتی ہے۔ مسجدیں اللہ کا نور ہیں، مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، وہاں میں کئی دینی باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ جمعۃ المبارک کے دن ہم صرف 2 فرض پڑھ کر سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں نے تو نماز جمعہ پڑھ لی، حالانکہ جمعہ کے دن اجتماع کا مقصد یہ ہے کہ سب مل کر اللہ اور اللہ کے پیارے رسول کی باتیں سنیں، قرآن سنیں، حدیث سنیں، احکامات سنیں اور اپنی اصلاح کریں۔ ہمیں سالہ سال گزر جاتے ہیں، ہم کبھی مسجد میں جا کر، ہم میں سے اکثر لوگوں کی کیفیت یہ ہے کہ انہیں دین سیکھنے سمجھنے کا موقع میسر نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی شریف کی بنیاد رکھی، اس میں نماز کے علاوہ دیگر جملہ عبادات و طاعات جن کا تعلق دین کے ساتھ ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہے یا ریڑھ کی ہڈی کے ساتھ جڑی ہوئی بنیادی ہڈیوں کی طرح ہے، وہاں ہم قرآن سیکھتے ہیں، قرآن سمجھتے ہیں۔ عمر کا کوئی حساب نہیں ہے، یا ہمارے ہاں جو مروجہ مدارس ہیں وہاں صرف بچے ہی جا کر پڑھ سکتے ہیں، صرف بچے ہی جا کر پڑھ سکتے ہیں، الا کوئی ایسا مدرسہ ہو کہ جہاں پر تعلیم بالغاہ کا خاص سلسلہ ہو تو علیحدہ بات ہے، ورنہ مساجد ہی ہیں جہاں ہر عمر کا فرد جا کر قرآن سیکھ سکتا ہے، دین سیکھ سکتا ہے، نماز سیکھ سکتا ہے، عبادت کا سلیقہ سیکھ سکتا ہے۔ تو محترم معزز سامعین کرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مسجدیں، نظام شریعت میں مسجدیں عطا کی ہیں، مسجدوں کے ساتھ جڑنے کی پابندی ارشاد فرمائی ہے۔ حدیث پاک میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی اندھیروں میں مسجد کی طرف پیش قدمی کرے، یعنی اندھیرے کے وقت مسجد کی طرف جانا ایک مشکل امر ہے، اس وقت جب کہ روشنی نہیں ہوا کرتی تھی، ارشاد فرمائے کہ جو اندھیرے کے وقت مسجدوں کی طرف پیش قدمی کرے اور مسجد میں جانے کا عادی ہے، ارشاد فرمائے کہ اسے قیامت کے دن کامل نور تام، مکمل نور کی خوشخبری سنا دو کہ قیامت کے دن اس کو کامل و مکمل نور عطا کیا جائے۔ یہ نور کون سا نور ہے؟ یہ نور مسجد کی خیر و برکت کا نور ہے۔ بہرحال قصہ مختصر یہ ہے محترم معزز سامعین کرام، مسجدوں کو ہمیں اہمیت دینی ہوگی۔ ہم چلتے چلتے اب نماز با جماعت کو اہمیت نہیں دیتے۔ ہم نے تو اکثر لوگوں کو دیکھا ہے، خود ہمارے اندر، میرے اندر بھی کمزوری ہے اور ہم سب کے اندر کمزوری ہے کہ اب ہم اکیلے نماز پڑھنا شروع ہو گئے ہیں، با جماعت نماز کو اہمیت نہیں دیتے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اکیلے نماز پڑھنے کی بنسبت جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والا 27 گنا زیادہ اجر و ثواب پاتا ہے۔ 27 گنا، یعنی ڈبل بھی نہیں ہے، 3 گنا بھی نہیں ہے، 4 گنا بھی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 27 گنا زیادہ فضیلت بیان فرما رہے۔ ہم میں یہ بڑی خامی آ گئی ہے کہ ہم چلو مسجد میں با جماعت نماز پڑھتے ہیں لیکن دین سیکھنے سمجھنے کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ ہماری وہی ٹوٹی پھوٹی نمازیں 40-45 سال سے چل رہی ہیں، کبھی ہم نے کسی عالم دین کو یا کسی نماز صحیح پڑھنے والے کو اپنی نماز سنائی نہیں ہے کہ میری اتحیات ذرا سن لیں کیسی ہے میری اتحیات، کوئی غلطی تو نہیں ہے اس میں، یا میری ثنا سن لیں آپ، یا میرا درود ابراہیمی سن لیں۔ یہ سب چیزیں اس وقت پیدا ہوتی ہیں، یعنی ہم اس نیچے والے لیول پہ تب آتے ہیں جب ہم مسجد میں جاتے ہیں، ورنہ ہمارا لیول، دماغ کا لیول پیک پہ ہوتا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ یار میں تو بہت بڑا ہو گیا ہوں، میری عمر تو بہت زیادہ ہو گئی ہے، میں بہت کاروباری بھی ہوں، تاجر بھی ہوں، اب میں کسی کو یہ کہوں کہ میری نماز
میری نماز سن لو یا میری تلاوت سن لو، میری تلاوت کیسی ہے۔ محترم سامعین کرام، بہرحال یہ کمیاں خامیاں ہمارے اندر ہیں، ہمیں ان کی اصلاح کرنی چاہیے، اور یہ سب چیز تب ہوں گی جب مسجد کو زیادہ وقت دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مسجد میں آتا ہے، جو اہل ایمان مسجد میں آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے اتنا خوش ہوتا ہے جیسا کہ کوئی دو افراد بچھڑے ہوئے ہوں، غائب ہوں، دو شخص آپس میں بچھڑے ہوئے ہوں اور بڑی محبت ہو ان کی، اور کافی عرصے بعد جب ان کی آپس میں ملاقات ہوتی ہے تو تبش بشا کے لفظ ہیں، جیسے وہ دونوں مل کر خوش ہوتے ہیں کہ ایک عرصے بعد ملاقات ہوئی ہے۔ اللہ پاک اپنے اہل ایمان بندے کے مسجد میں آنے پر اللہ کی رحمت ایسے خوش ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنا تعلق اپنے ساتھ، اپنے پیارے حبیب کے ساتھ اور مساجد کے ساتھ جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔